السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج جو 3 اہم موضوعات میں نے جمع کیے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اس میں 3 اہم علامات ہیں، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ علامات تو بیان ہو رہی ہیں اور میں ایک ایک کر کے علامات بیان کر رہا تھا، لیکن ابھی جو ان 3 موضوعات کو میں نے ایک جگہ ایک ویڈیو میں جمع کی کیونکہ یہ تینوں آپس میں متصل ہیں، اور ایک مولا علی کا پورا خطبہ ہے جس میں مولا علی نے یہ فرمایا کہ دجال کو اس وقت دنیا میں لایا جائے گا جب بھوک اور ننگ ہوگی، یعنی انسان جو ہے محتاج اور مجبوری کی کیفیت میں ہوگا، تو اس وقت دجال کو لایا جائے گا تاکہ انسان فوراً قبول کرے۔ تو وہ جو 3 اہم علامات ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے، لازمی ہے، اس میں ایک ہے جنگ، عالمی جنگ، ورلڈ وار، سیکنڈ یہ کہ پینڈیمک، وبا، اور تھرڈ جو ہے وہ ہے قحط، فیمن۔ تو اب یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی بڑی علامات ہیں، اور اس سے ہمیں بہت سا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا ایسے وقت میں اگر ہم موجود ہوئے۔ اس میں سب سے بڑھ کر تو یہی بات ہے کہ جتنے لوگ ابھی گفتگو کر رہے ہیں یا ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں کنفرم ہے کہ ہم لوگ ایسے وقت میں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ تو اب اس میں اگر ہم ارینجمنٹ دیکھیں تو اس وقت ہمارے پاس جو ارینجمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے وبا پھیل گئی، ٹھیک ہے، تو وبا ہمارے پاس پہلے آ گئی اور جنگ ابھی تک ہوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد قحط کی صورتحال ہے۔ لیکن حدیث میں جو ہمارے پاس باتیں موجود ہیں اس میں جنگ، پھر وبا اور پھر قحط، یعنی جنگ کے بعد وبا اور قحط کا اثر موجود ہے۔ تو اب یہاں پہ تینوں علامات کو ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ہم کس دور میں ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ وبا وہ علامت ہے جو پوری ہوئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہی وبا وہ وبا ہے کہ جس کی وجہ سے علامت پوری ہو رہی ہے، دنیا بیمار ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ وبا جو ہے وہ اس وبا سے جڑ جاتی ہے کہ جہاں پہ آ کے پوری دنیا کا خاتمہ یا ایک بڑی آبادی دنیا کی اس کا شکار ہو رہی ہے اور لوگ اس سے مر جائیں، تو اس میں ڈیتھ ریٹ تو بہت کم ہے۔ اگر ہم اس وبا کو اگر ہم دیکھیں جو اس وقت چل رہی ہے، اس میں ڈیتھ ریٹ بہت ہی کم ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو رہا کہ وبا اگر پورے شہر میں پھیل گئی تو شہر کی آدھی آبادی چلی گئی، جبکہ ان وباؤں کا جو ذکر ہے جو علامات میں موجود ہیں تو اس میں تو آبادیاں ختم ہو جائیں گی، تو یہ تھوڑا سا فرق اس وبا میں موجود ہے۔ دوسری بات، میں جنگ کی اگر بات کروں، عالمی جنگ کی، اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو پہلے بھی میں نے بنائی تھی۔ اگر عالمی جنگ کی میں بات کروں تو عالمی جنگ وہ چیز ہے جو ویزیبل ہوگی، جو نظر آئے گی، کیونکہ اس میں کئی ایسی علامات موجود ہیں کہ آسمان پہ آگ کا نظر آنا، روشنی کا نظر آنا، سرخ روشنی کا نظر آنا، ایسی کئی علامات ہیں۔ تو اگر میں جنگ کو لوں تو دیکھیں اب کی یہ جو کام ہونے جا رہا ہے، جو یہ ظہور ہونے جا رہا ہے اور یہ سب جو ہونے جا رہا ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہوگا، یہ ہر چیز ظاہر ہوگی، آشکار ہوگی، یعنی دب کے اور کسی کمرے میں بات ہو جائے گی، اس طرح کا سچویشن، اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ اب کی ہر چیز جو ہوگی وہ کھلے عام ہوگی، وہ آشکار ہوگی، وہ کئی لوگ دیکھیں گے، اس کو وٹنس کریں گے ہزاروں لوگ، چھپ کے یا کسی ایک مخصوص علاقے میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو جنگ وہ چیز ہے جو تمام لوگوں کو اطلاع دے گی، تمام نفسوں کو جو جہاں جہاں موجود ہوگا اس کو خبر ہوگی اس چیز سے، کیونکہ اس صورت میں جو آگ بھڑکے گی اور جو حالات پیدا ہوں گے وہ آٹومیٹک ایک پیغام ہوں گے، وہ سب کو خود بخود پتہ چل جائے گا اس سے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اور کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے۔ تو اگر ہم جنگ کی بات کریں تو جنگ ایک واحد علامت ہے جو ابھی تک ہمیں بظاہر دیکھنے میں نہیں آئی ہے، وہ پوری نہیں ہے، اور وہی ایک مین اسٹاپ ہوگا جس سے اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب جنگ کی جو اس وقت ہم دیکھیں، یعنی ایک تو احادیث میں بتائی گئی چیزیں، لیکن اس وقت جو دیکھیں تو اب کرائٹیریا بدل چکے ہیں، ایک بایو وارفیئر ہے، ایک ٹیکنالوجیکل وارفیئر ہے، تو یہ کچھ دیگر اقسام کی جنگیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ جو جنگ جس کو عالمی جنگ کہا گیا ہے، اس میں آگ اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی روشنیوں کا چمکنا، شعلوں کا بھڑکنا، چنگاریوں کا نکلنا، تو یہ تمام چیزیں جنگ کو اسپیسیفائی کر رہی ہیں حدیث کے اندر۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم مینار ہوگا جس کو دیکھنے کے بعد، ایک سد راہ ہوگا جس کو دیکھنے کے بعد ہمیں ایک بڑا اندازہ ہوگا، کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر سے، اپنے مقام سے ان چیزوں کو دیکھے گا، فیل کرے گا، تو یہاں سے اس کے لیے ایک مائنڈ بنانا، ان چیزوں کو سوچ لینا بہت آسان ہوگا۔ اور پھر لازمی بات ہے کہ جب اتنی بڑی جنگ، اور آج کا آپ کو دور پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز ٹیکنالوجی پہ، ویپنز بھی اب اتنے سوفسٹیکیٹڈ اور کمپلیکس آ چکے ہیں کہ جن کا استعمال ہمیں پتھر کی دنیا میں لے جائے گا ایک لمحے کے اندر، ایسی ایسی تباہ کن چیزیں بن چکی ہیں۔
تو اس میں لازمی بات ہے کہ اگر اس طرح کی جنگ ایسے ماحول میں چھڑتی ہے اور ہو جاتی ہے دو بڑے ممالک کے درمیان یا اس خطے میں، تو لازمی بات ہے ہم پتھر کی دنیا میں، پچھلی دنیا میں چلے جائیں گے کہ جہاں پہ واپس وہی سیٹلائٹس اگر تباہ ہو جائیں. اس وقت آپ فار ایگزامپل اگر تمام سیٹلائٹس چلی جائیں یا یہ تمام ٹاورز اور یہ موبائل سسٹم بند ہو جائے تو ہم واپس پرانی دنیا میں چلے گئے، ٹیلی ویژن بند ہو جائے. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ یہ جنگیں ہمیں لے جائیں گی پرانی دنیا میں جہاں پہ ہم پہلے رہتے تھے، جو لائف اسٹائل پہلے تھا ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے. اور پھر یہ جنگ کے بعد کیونکہ اتنے کیمیکلز اس کے اندر، بمز کے اندر موجود ہوں گے، اور پھر اس کے اثرات پھر پھٹنے کے بعد جو ریئیکشن وہ آکسیجن کے ساتھ ہماری فضا کے ساتھ کریں گے، تو اس میں لازمی طور پہ ہزاروں بیماریاں جنم لیں گی. تو وہ بھی ایک وبا کی قسم ہوگی. ابھی تو ایک چل رہی ہے، اس کے اوپر آئی ایم ناٹ شیور کہ دس از دا سیم ایگزیکٹ وبا، دس از دا سیم ایگزیکٹ پینڈیمک، بٹ جو وہ ہوگی، وہ والی وبائیں ہوں گی جو جنگ کے بعد ہوں گی، لازمی طور پہ وہ ڈیڈلی ہوں گی، وہ خطرناک ہوں گی، کیونکہ وہ بمز کے اندر سے جو بارود نکلے گا اس سے ریئیکشن سے وہ چیزیں پیدا ہوں گی. اور پھر جہاں وہ بمز گریں گے، جہاں پہ وہ اٹیکس ہوں گے، تو وہاں پہ تو زمین دھنس جائے گی، زمین میں سے پانی نکل آئے گا، آسمان پہ بادل چھا جائیں گے. تو لازمی طور پہ اس کے نقصانات اتنے خطرناک ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز جو مولا نے بتائی، یہ جو 3 اہم چیزوں میں سے جو تیسری چیز بتائی، قحط. تو قحط اور یہ جو بھوک اور ننگ ہوگا نا، یہ مجبور کرے گا انسان کو اور اس وقت کے لوگوں کو. اب وہ وقت اگر ابھی ہے تو ابھی، اور اگر بعد میں جب بھی ہے، مولا سب کو، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اس وقت سے، وہ مجبور کرے گا ہر بات ماننے سے. یعنی دجال کی جو پراپرٹیز بتائی گئی ہیں، دجال پہ ہم انشاءاللہ بہت جلد آ رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی چیزیں آنے والی ہیں. تو دجال کی جو مین پراپرٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ دنیا کا حاکم ہوگا اور وہ اس کے ہاتھ میں دنیا ہوگی، اس کے پاس ایکچولی ہوگی دنیا. اسی لیے اس کو ایک آنکھ کا کہا گیا ہے کہ وہ ایک طرح سے سب چیزیں دیکھتا ہوگا، اس کے پاس ایک راستہ ہوگا اور وہ ہوگا مان دے گا. تو جب یہ بھوک اور ننگ اور یہ غربت اور یہ برا حال جب بن جائے گا انسان کا، تو وہ لازمی طور پہ ہر چمکتی ہوئی چیز کی طرف دوڑے گا. اور لازمی طور پہ، اور مولا نے یہی فرمایا، مولا علی نے، کہ اس کو ایسے ہی وقت میں لائیں گے جب جنگوں سے تباہ کاریاں پھیل چکی ہوں گی اور بیماریاں پھیل چکی ہوں گی. مولا نے فرمایا تو اس کے بعد اس کو لانچ کیا جائے گا اور اس کو لایا جائے گا. تو تب کا انسان صرف اور صرف اس کی بیسک نیڈ جو ہوگی وہی اس کے لیے سب سے اہم ہوگی، وہ ہوگی ایک وقت کی روٹی یا پانی، صاف پانی. کیونکہ اتنی مارا ماری ہے اور اتنی تباہی کے بعد صاف پانی کا ملنا، صاف ہوا کا ملنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کے بعد کوئی ایک ایسا ملک ہوگا جو ان تمام ٹیکنالوجیز کو بیئر کرے گا، اور یہی دجال کے ساتھ دوبارہ لانچ ہوگی. تو ایسے وقت میں جب انسان ان ٹیکنالوجیز کو دیکھے گا، ان چیزوں کو دیکھے گا، تو لازمی طور پہ کہ وہ اس طرف بڑھے گا، دوڑے گا اور اس کو قبول کرے گا. کیونکہ اب یہ ٹیکنالوجی تو اب ایسے ہی اندازہ ہوتا ہے. اب آپ ٹیکنالوجی اگر آپ دیکھیں، آپ گہرائی میں اتریں، آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی گہرائی میں اتریں، تو اب تو یہ اندازہ ہو چلا ہے آہستہ آہستہ، اور لوگ بھی جو شعور رکھتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ایکچولی ہمیں کنٹرول کر رہی ہے. اپنے شکنجے طاقتیں ٹیکنالوجی کے تھرو ہمارے دماغ پر مضبوط کرنی ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ سامنے آ کے ہم پر کنٹرول کرنا چاہے تو ہم تو اس کو فوراً کہہ دیں گے تم دجال ہو، تم فرعون ہو، تم نمرود ہو. لیکن اگر یہی کام وہ ان ڈیوائسز کے ذریعے، ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے، ان تمام نئی ایسی چیزیں جو ہمیں بہت چمکدار لگتی ہیں، اگر اس کے ذریعے سے کام کریں تو ہم نہیں پکڑ پاتے، ہماری پھر وہ بنیادی ضرورت بن جاتی ہے. اور اسی کو علامہ صاحب اپنی تقریر میں، اور ایک بہت مشہور اشرا آپ نے پڑھا، بت شکن بت تراش، اس میں آپ نے کہا کہ شیطان نے پہلے جو بت بنائے وہ ان کو انسانوں کی ضرورت تھی، لیکن اب جو وہ بت بنا رہا ہے اس کی ضرورت انسانوں کو ہوگی. تو یہ وہ والی بات ہے کہ اب وہ ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں آ چکی ہیں کہ اب انسان کو ان کی ضرورت ہے. تو ان کو جب لائف کی ضرورت بنا دیا ہے اور لائف کا حصہ بنا دیا، انسان ان کے دیے ہوئے ہر پیغام کو قبول کر لیتا ہے. تو جنگ کا ہونا ایک بہت ہی اہم اور سب سے ایک بڑی علامت یہی ہے کہ یہ دور سے ہر کسی کو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، جہاں وہ موجود ہوگا، اس کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں ہوتی جب تک، تب تک پھر بھی جو ہے وہ ایک وقفہ ہے. لیکن ہم دیکھیں وقت معین کوئی بھی نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا کہ جو وقت معین کرے گا ظہور کا، وہ جھوٹا اور کاذب ہوگا. لیکن جو علامات کا جو پیریڈ ہے، یعنی علامات کا جو سیکوینس ہے، اس حساب سے جنگ بہت اہم چیز ہے. اگر جنگ ہو جاتی ہے، عالمی جنگ پوری دنیا میں، تو پھر تو بہت ہی یعنی
ساتیں رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد مین ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، آگ کا پھیل جانا، پوری دنیا کو آگ کی لپیٹ میں لے لینا۔ تو اس کے بعد پھر کام بہت آسان رہ جائے گا، کیونکہ انسان لازمی طور پہ، اور یہ صرف مولا علی کی احادیث اور ہمارا انالیسس جو ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو بزنس سیکٹر کے لوگ ہیں، جو ورلڈ پنڈتس ہیں، یعنی جو اکنامک پریڈکشنز کرتے ہیں، فورکاسٹ کرتے ہیں کہ آگے بزنس کہاں جا رہا ہے، آگے اکنامیز کہاں جا رہی ہے، وہ تمام لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر جنگ ہو جائے گی تو انسان تو پھر بیسک نیسیسٹی کے لیے بھی ترسے گا، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، تو جنگ تو وہیں لے جاتی ہے انسان کو کہ جہاں سے وہ شروع ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ تو یہ تو لازمی ضرورت بن جائے گی انسان کی کہ ایک وقت کی روٹی اور پانی جو دے دے گا وہی اس کے لیے اس وقت اس کا خدا ہو جائے گا۔ تو جنگ بہت اہم چیز ہے، اور یہ دیکھی جائے گی، یہ ہر کوئی اس کو ایکسپیرینس کرے گا۔ تو جب تک عالمی جنگ، اور پھر ظہور سے پہلے سب سے بڑھ کر یہ کہ دجال کا آنا اور دیگر چیزوں کا ہونا، تو ڈائریکٹ جو میں ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ، اور بہت سارا کنٹینٹ میں ایسا چیک کر رہا ہوں تاکہ کہیں کوئی ایسی کنفیوژن ہو اس کو کلیئر کروں، کہ ڈائریکٹ امام کا ظہور تو لوگ جو اپنی تقاریر میں اپنی ویڈیوز میں بتا رہے ہیں ڈائریکٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں فیس کرنی پڑیں گی، کیونکہ اتنی بڑی نعمت اگر ہمیں ملے گی تو لازمی طور پہ اس سے پہلے ہمیں بہت سی چیزوں کو فیس کرنا ہے، ایمان بھی چیک ہونا ہے۔ یعنی دجال کا آنا اصل میں ایمان، اور دجال کا نظام تو اس وقت موجود ہے، صرف اس کا فرد وجود میں آ جانا، اور پھر اس کے بعد چیزوں کے اوپر اس کا جس طرح کا حکم ہوگا اور جس طرح کی اس کی مرضی چلے گی، تو اس کے بعد ایمان کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ایمان بھی پرکھا جائے گا۔ اور یہ امام نے فرمایا، یہاں پہ امام نے آیت پڑھی کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو جانوں اور ان کے مالوں سے نہیں آزمائیں گے؟ تو یہاں پہ آزمائش بہت ہے، اور وہی اس آزمائش کو پورا کرتا ہوا اور نبھاتا ہوا امام تک پہنچے گا جو مومن کامل ہوگا۔ اسی لیے اس وقت میں اور ایسے دور میں ایمان جتنا مضبوط ہو، آپ کے عمل تو سب اپنی جگہ ہیں، پریکٹس کی طرح آپ سارے کام کرتے ہیں، لیکن ایمان کا، یقین کا، عقیدے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جو جس طرف جا رہا ہے معاملہ، یہ سب انفارمیشن وارفیئر ہے، نالج کی جنگ ہے، انفارمیشن کی جنگ ہے۔ یہ وہ والی جنگیں نہیں ہیں جو پہلے ہوئیں، یہ مختلف جنگ ہے، اور اس میں ہمیں پرکھنا بہت ضروری ہے کہ کس حلیے میں کون شخص ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا سن لیں اور کیا مان لیں۔ تو بہت مشکل دور ہے، اور چیزوں کو پرکھنا اور صحیح اور غلط کا پتہ لگانا بہت اس وقت مشکل ہو چکا ہے۔ تو مین چیز یہی ہے جو اس ویڈیو کا مین موضوع ہے، کہ یہ تین چیزیں سب سے بڑی علامات ہیں، اس پر سب سے زیادہ نگاہ رکھا کریں۔ اسی لیے جو ورلڈ پالیٹکس ہے اور جو ورلڈ حالات ہیں، اس پر گہری نگاہ رکھیں آپ لوگ، کہ یہ بہت اچھا سمپل ہے۔ معاشرتی علامات تو دیکھیں سبھی پوری ہو چکی ہے، معاشرتی علامات میں جو بھی لکھا ہے وہ سب ہو چکا۔ اب وہ میں ویڈیو بنا کے بتاؤں گا تو آپ لوگ سر ہلائیں گے بالکل کہ ہاں یہ سب تو ہو رہا ہے، جو آشکار ہوں گی اور جو سب دیکھیں گے۔ کیونکہ سہولت کیا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس یہ ڈیوائسز ہوں، یہ ایکسیس ہوں ہمارے پاس، یہ انٹرنیٹ بچے یا نہ بچے، اس وقت تک کیا سچویشن ہوتی ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آسمان پر دکھیں گی، اور ایسی کئی حدیثیں موجود ہیں کہ جب تک آسمان والے خاموش ہیں تم بھی خاموش رہو۔ تو یہ سب چیزیں بہت اچھی ہمارے پاس ایک ہدایت ہے اور بہت اچھا سمبل ہے ہمارے لیے، کہ ہم جن چیزوں کو اپنے گھر سے دیکھیں گے یا اپنے مقام سے جن چیزوں کو محسوس کریں گے، یہ سب چیزیں ہی قدرت کی طرف سے ہوں گی، کیونکہ یہ موبائل فون، ٹیلی ویژن، یہ تمام چیزیں انسان کی ایجاد ہے، لیکن ایک اللہ کا بھی نظام ہے، اور اللہ جب کوئی کام ہوگا اللہ کی جانب سے، آل محمد کی جانب سے، تو وہ ہمیں آشکار ہو کے نظر آئے گا، وہ ہمیں کھلا صاف ستھرا نظر آئے گا، جس میں ہمیں کوئی ابہام، کوئی شک پیدا نہیں ہوگا، وہ جو ہوگا وہ ہمیں یقین ہوگا اس کے اوپر۔ تو یہ سب چیزیں اس طرح کی، اور جو بڑی بڑی علامات ہیں وہ اسی طرح کی ہیں جو نظر آنے والی ہیں، جو سامنے دکھیں گی، اور جو ایگزیکٹ قریب سال ہے پہلا، یعنی جس سال ظہور ہونا ہے امام کا، تو اس میں تو ایسی بے شمار چیزیں ہوں گی جو آنکھوں سے دیکھے گا انسان، اور آسمان پہ نظر آئیں گی، سورج میں نظر آئیں گی، چاند میں نظر آئیں گی۔ تو یہ وہ علامت ہے جو آنکھوں سے نظر آئے گی، اس میں یعنی کہ کسی کے بتانے سے یا ویڈیو کے دیکھنے سے نہیں آپ کو پتہ چلے گا، یہ عجائبات اور یہ عجیب واقعات رونما اس طرح ہوں گے کہ آپ دیکھیں گے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے ان تینوں علامات کے حوالے سے، کہ یہ ہر انسان اپنے مقام سے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرے گا۔